جوئے کی، کبوتر بازی کی، شراب کی، حرام کاری کی، سود کی پوری ہوئی. میں پوچھنے کا حقدار ہوں تیرے سے؟ اتنا تو بات ہے. 4 چیزوں میں آپ میں مار کھا گئے، اولاد کے لباس میں، اولاد کی خوراک میں، ان کی تعلیم کے معاملے میں، اور ان کے ماحول اور تربیت کے معاملے میں مار کھا گئے. خوراک بعد میں ملی، لباس پہلے ملا. بچہ دنیا میں آیا، دودھ تو ماں نے بعد میں دیا، پہلے کپڑے پہنائے. ابھی تو اس کے آنے کے 20 دن تھے، بھی آنے کے 25 دن تھے. بتاؤ مارکیٹ سے سامان کون لے کے آیا؟ لایا، اماں لے کے آئی، پھوپھیاں لے کے آئی، تائے لے کے آئے، چاچے لے کے آئے. کسی کی آنکھ کو نظر نہ آیا، کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ جو لباس میں مارکیٹ سے لے کے جا رہا ہوں، یہ لباس اس کے معیار کے قابل ہے کہ نہیں. وہی کٹا ہوا لباس، وہی پیٹا ہوا لباس، جس کے بازو کا کپڑا کوئی نہیں، جس کے پجامے کا کپڑا کوئی نہیں. پہلا دن بچی کو جب یہ لباس پہنایا تو اس نے یوں کر کے اپنے ماں کو، باپ کو دیکھا کہ یہ تمہارا فیصلہ ہے، ٹھہر جائے، ہمارا فیصلہ بڑا اچھا ہے. نانا جان آئے، ماشاءاللہ تو شہزادی لگ رہی ہے، 1000 روپیہ. انہیں کہا دادا جی آپ بھی اس کے ساتھ ہو. پھپھو آئی، ماسی آئی، خال آئی، نانی آئی، علاقے کے جتنے لوگ آئے، اتنوں سارا پرس بھر دیا. ساری دیکھ کے کہہ رہی ہے مما آپ بھی، بابا آپ بھی اس لباس کے حق میں ہو. ہاں بیٹی، کٹا ہوا فراق ہے، بازو کوئی نہیں، پجامہ کوئی نہیں، آپ کی پسند ہے، برقرار ہونا، اس پہ قائم رہنا. پہلا دن ہے آج، تیری پسند کا لباس پہن کے میں آئی. ابا جان تو نے 1000 کا نوٹ دیا. 15 سال کی جب میری عمر جائے گی، جب میرے حیا والے اعضاء نظر آنے لگ جائیں گے، اس وقت یہ لباس پہن کے میں تیرے سامنے آؤں گی. ابا جان میں تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلوا دوں تو مجھے اپنی بیٹی نہ کہنا. پھر میں اسی لاہور شہر میں تیری غیرت کا جنازہ نکالوں گی. پھر تو روئے گا معاشرے کو کیا ہو گیا، زمانے کو کیا ہو گیا، ماحول کو کیا ہو گیا. ابا کا 15 سال پہلے والا میں تمہیں سبق یاد دلاؤں گی. پہلے دن تمہیں لباس پہنایا تھا، میں نے روک کے دکھایا، تجھے ترس نہ آیا. آج میں اپنی مرضی سے لباس پہن کے آئی، تم نے مجھے روک کے دکھایا. آج تیری بیٹی کو ترس نہیں آ رہا ہے. اتنی سی بات تھی. بھائی ابراہیم صاحب کی دعوت پر آنے والوں، یا میں آپ کو عرض کروں گا، یا روزانہ اللہ سے دعا کیا کرو الہ العالمین اس دور حاضر کے اندر اللہ جو 20 دسمبر 2025 میں اے اللہ جو اس وقت میں اپنی بچی کا لباس دیکھ کے آیا، اللہ اسے یہاں روک دے. روزانہ کٹتا جا رہا ہے، روزانہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. رب اکبر کی قسم لاہور کے غیور مسلمان ہو، اگر آپ نے اللہ کو میں نے روکے نہ دکھایا تو 15 سال کے بعد یہ لباس بھی چھت کے اوپر نہیں نظر آئے گا. 30 سال پہلے ماں کا لباس اور تھا، 25 سال پہلے بہن کا لباس اور تھا، جس کو میرا عزیزو لال پھولوں کی گاڑی میں سجا کے لے کے 15 سال پہلے اس کا لباس اور تھا. اور میرے عزیزو تیرے میرے مکان کو نہ نظر لگی، دکان کو نہ نظر لگی، کاروبار کو نظر نہ لگی، تیرے میرے وجود کو نظر نہ لگی، تیری میری گھر والی کی گود کو نظر لگ گئی. پتہ نہیں کس کی نظر لگی جس نے اللہ کے ولی پیدا کرنے چھوڑ دیے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی. سارے علاقے والی صبح لگے، سورج نکلنے کے بعد آ گئی اور کہنے لگی وقت کی امام کی بیٹی بہو بنا کے لے کے آئی ہے، کتنی خوبصورت ہوگی. امام اتنا سونا، بیٹی کتنی خوبصورت ہوگی کہ کیا کرنے آئی ہو، کہ اپنی بہو کا چہرہ دکھا دے. اللہ اکبر. ساس کہنے کی کوئی بات نہیں. بہو کے کمرے کا دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی جی امی جی. بیٹی ذرا میری باہر آئی ہو. امی کا برتن دھلائے گی؟ نہیں. ناشتہ پکوائے گی؟ نہیں. اماں بتا پھر کیا کرے گی؟ اے میری بیٹی باہر آ کے ذرا اپنا چہرہ دکھا. اندر سے آواز ہے اے میری امی جان، میرے باپ نے مجھے لوہے کا، سونے کا، چاندی کا، لکڑی کا جہیز نہ دیا. میرے باپ نے مجھے کردار کا، غیرت کا جہیز دیا. اماں جان میں باہر نہیں آ سکتی. ساس کہنے لگی بیٹی تو باہر کیوں نہیں آئی؟ میری ناک کٹوائے گی، ساری محلے والی عورتیں کہیں گی بہو نافرمان ہے. اماں جی یہ شکوہ قبول کر لے، مجھے باہر نہ آنے دے، میرے باپ کا دیا ہوا تحفہ ضائع ہو جائے گا.
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہو بیٹی کی ساس کہنے لگی بیٹی بتا دوسری کون سا تحفہ ملا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ دیکھنے نہیں دیا ہے۔ لاؤ مارکیٹ سے کردار یہ اسی لیے فرمایا تھا بیٹی کو گھر کے دروازے سے رخصت کریو، نکاح مسجد میں کریو، کنجسٹڈ ایریا ہونے کے باوجود، محلے گلیاں تنگ ہونے کے باوجود، بے شک شادی حال میں کھانا کھلائیو، لیکن اپنی غیرت کو شادی حال میں نہ لے کے جائیو، غیرت کو پردے میں گھر کے دروازے سے رخصت کریو۔ ایمانداری سے بتاؤ پہلے تو گنڈے غیرت کے لٹیرے تھے، اب تو باپ بھی بیٹی کی غیرت کو لٹ رہا ہے۔ مالکی کے اندر میرا عزیزو اللہ اکبر دلہن کی آمد کا وقت ہوتا ہے، ساری لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، کیوں لوگوں دائیں بائیں کی لائٹوں کو نہ دیکھو، پیلی کی ہری لائٹوں کو نہ دیکھو، جو 1 لاکھ روپے 4 گھنٹے بیوٹی پارلر میں لگ کر سر کے آ رہی ہے، سارے کے سارے اسے دیکھو۔ ایمانداری سے بتاؤ جب ساری میرا عزیزو مالکی میں شادی حال میں لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، ایک کیمرے کا سے ایک لائٹ کا ہے جس کے چہروں کو فوکس کرتا ہے، بتاؤ میرا عزیزو نہ وہ یہاں پہ بس رہی ہے نہ میرا عزیزو شادی حال میں آنے والے جنید بغدادی ہیں، حسن بصری ہیں، میں بھی گناہگار ہوں میرے عزیزو، آپ جیسوں کے ساتھ میری زندگی، میری آپ جیسوں کے ساتھ آپ کی میرے جیسوں کے ساتھ زندگی ہے، کہاں تک اپنے آپ کو دبائیں گے، کہاں تک اپنے آپ کو بچائیں گے، کہیں نہ کسی درجے میں نظر ہو جاتی ہے۔ گاڑی والا نہیں بخشتا، کیمرے والا نہیں بخشتا، لڑکے کے یار نہیں میرا عزیزو، ان کی عزت ان کے ہاتھ سے نہیں بچتی۔ اگر 300 براتی بیٹھا تو 290 براتی اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ رکشے کے اندر واپسی میں، ٹیکسی کے اندر، کار کے اندر، باپ کے گلے کے اندر بائیں ڈال کے بابا میں بھی اس طرح کروں گی، آپ کریں گے نا؟ اور کیا کریں؟ غذا آپ نے میں نے اپنے بچوں کو ایسی کھلائی کوئی نہیں جس کے اندر فرما برداری کا کوئی مادہ نظر آئے۔ بیٹھے نہیں کبھی اپنے بچوں کے پاس، کھالا روٹی کھا لی جی، پھر کیا ہوا؟ پیسے دیتے جی، پھر کیا ہو؟ کام ختم۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کے لباس کے بارے میں غور کرو۔ بڑے لوگ بیٹھے، بڑوں سے دعا لے کے بات کروں گا۔ پڑھانے والے قرہ حضرات ہو، پڑھانے والے اساتذہ، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کروں گا، اللہ نے آپ کے سینوں میں قرآن کی دولت عطا فرمائی، جن کو سامنے بٹھا کے پڑھاتے ہو اللہ آپ کے سینوں سے وہ دولت ان کے سینوں کے اندر منتقل کرتا ہے۔ تقوی میں اللہ کا شکر کمی کوئی نہیں، پرہیزگاری میں اللہ کا شکر کمی کوئی نہیں، لیکن اہل تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دو، جس طرح اللہ تمہارے سینوں سے قرآن کی دولت دوسرے سینوں میں منتقل کر رہا ہے، اللہ تقوی کی دولت بھی انشاءاللہ دوسرے سینوں میں منتقل کرے گا۔ اپنے آپ کو سنت کو اس میں لے کے آئیے۔ علماء قرآن کے وارثوں، یہ پگڑی، یہ تاج ہے اور یہ سرداری کی نشانی علامت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں لوگ یہاں ٹوپی نہیں مانتے، پگڑی کیسے مانیں گے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر میں 313 صحابہ کو لے کے اترے تھے اور آپ نے حدیث میں خیمہ مبارک میں جب خدا کو رو کے دکھایا تھا تو جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کا لشکر لے کے آئے تھے، تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا؟ کچھ لوگ زمین پر اترے ہیں، ان کے سروں کے اوپر عمامہ ہے، ٹوپی، ننگا سر، سب کچھ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن یہ تمہاری میری شان ہے، اللہ نے خود بنائی ہے، اس کا اپنا ایک روب ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے۔ خود ہی تو کہتے ہو کہ 3 شخص ایسے ہیں، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ 3 شخص ایسے ہوں گے جن سے اللہ قیامت میں کلام نہیں کرے گا،
ان کی طرف دیکھے گا نہیں, انہیں پاک نہیں کرے گا, دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. ان کے اندر پہلا کون ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 265 مدارس بنائے. 11 سال کے بعد ان مدرسوں میں پہلا قرآن کا حافظ نکلا. حاجی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کی آمین کا جتنا خرچہ آئے گا سارے کا سارا میں کروں گا. قرآن پاک کا آخری سبق پڑھانے کے لیے شاگرد کو, طالب علم کو جب آپ اسٹیج پر پڑھائے, آخری کا پروگرام چل رہا تھا, سارے ہندوستان والے جمع تھے. آج مولوی الیاس کے مدرسے کا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا. جب میں نے محترم دوستوں بزرگوں مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کا چہرہ دیکھا, ہچکیوں کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کے رونے لگ گئے. بالوں کا سٹائل انگریزوں والا, مونچھوں کی نوکیں پڑی ہوئی, شلوار ٹخنوں سے نیچے, کالر والا کرتا پہنا ہوا. مولانا الیاس کے آبیدہ ہو گئے اور آپ اٹھ کے چلے گئے. فرمایا اگر یہ قرآن کی محنت ہے تو پھر اب تم مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 265 مدرسوں سے استعفا دے رہا ہے. یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں. یہ جو بالوں کا سٹائل ہے, یہ سارے بال گھنگریالے یہاں کو ہوتے ہیں, ادب وہی چھپا ہوتا ہے, وہ اللہ دکھا رہے ہیں وہ چھپا رہے ہیں. یہ پٹی سے لے کر علماء اکرام سے پوچھو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کی حمایت کی, کیا آپ نے مخالفت کی؟ یہ بال نہیں گرانا, آپ نے تو فرمایا تھا سر کے بال اوپر کی طرف لے جاؤ, داڑھی کے بال نیچے کی طرف لے کے آؤ, پوچھے اپنی چھوٹی رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا جس کے میرے عزیز اللہ اکبر مونچھ مڑی ہوئی تھی, بڑے بڑے بال اور کلین شیف تھا. آپ نے فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگا میرے آقا کس طرح کا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اللہ اکبر, بال کو اوپر کی طرف لے کے جانا, داڑھی کے بال نیچے کی طرف لے کے آنا, سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. اپائنٹمنٹ لیتے ہیں 4 دن کے بعد, سیلون والا کہتا ہے بھاری کوئی نہیں, 1500 روپے کا ٹپ پر حرام کاری پر لگا رہے ہو. اللہ کے نبی نے 3 طریقے سے بال رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تینوں طرف سے برابر ہوا کرتے تھے. آپ حلق مبارک یعنی گج مبارک کروایا کرتے تھے. آپ کی زلفیں مبارک ہوا کرتی تھی. فوجی کٹ بال کرانا, بیبی کٹ بال, یہ تیرے میرے خاندان کا طریقہ, آمنہ کے لا محمد رسول اللہ کا طریقہ کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میں نے پڑھ لیا. رب اکبر کی قسم ہم قید ہیں, ہمیں آزادی طرف ملے گی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, ہمیں وہ وقت آزادی ملے گی جب آپ کے میرے میں بارے میں اعلان ہوگا آج فلاں فلاں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل کر دیا ہے. یہاں تو باپ بیٹھا ہوتا ہے, تیرا پتر ہے بس, ہاں میرا ہی میرا ہی. خدا مغفرت فرمائے ہمارے کابرین کی. مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا سیف اللہ صاحب, ان کا تعارف کس طرح کا؟ ہاں ہم میرے ہی, اس طرح کراتے تھے, کہتے بس ماشاءاللہ میرا ہے. آپ کے ماں باپ نے آپ کا تعارف کیسے کرایا تھا؟ جب آپ گبرو جوان بن کے جب ماں باپ کے سامنے آتے تھے کہتے ماشاءاللہ میرا ہی میرا ہے. کیا آج وہ مزاج آپ کا میرا بچوں کے اندر ہے؟ بوڑھے ماں باپ کا سینہ یوں کر کے چوڑا ہوا کرتا تھا اولاد کے سامنے, میرا اللہ کا شکر ہے. کمائی کر کے مکان بنا لیا, دکان بنائی, بینک بیلنس بنا لیا, گاڑی بنائی, کتنا بڑا بد نصیب ہے, مر گیا, اپنی خبر کا کسی کو وارث نہ بنا سکا. بابو جی ناراض نہ ہونا, اللہ تمہیں ترقیاں عطا فرمائے. میں یقین جانو تو تڑا کی تمہاری دھولی نہیں اٹھا رہا, خود بھی احساس کرنا, آپ کو احساس دلا رہا.
جاؤ اپنے گھر چلے جانا. کسی کا بچہ میٹرک میں ایفل میں پڑھ رہا, کسی کا میڈل میں 6 کلاس میں پڑھ رہا, کسی کا ڈاکٹر انجینئر بن رہا, کہ پتر میں تیرے سے پیسہ نہیں مانگتا, تیرے سے میں حج عمرے کا ٹکٹ نہیں مانگتا, بس مجھے نماز جنازے والی دعا سنا دے. اگر تیرا پتر جنازے والی دعا سنا دے تو پھر بے فکر ہو کے سو جا. اگر تیرا بچہ جنازے والی دعا نہ سنائے تو پھر بابو سونا کس کام کا. خدا پاک کے دربار میں رو کے دکھا کہ اللہ کو ایسا دے دے جو میرے مرنے کے بعد میری قبر کا وارث بن جائے. پہلے تو باپ مرا کرتا تھا, بیٹیاں کیا کہتی تھی, میں الحمدللہ 2 سپارے پڑھ لیں, اب تک کی قرآن خانی تک میں قرآن پاک پڑھ لوں گی, 40ویں تک میں پڑھ لوں گی. اماں جان عدت میں بیٹھی ہوتی تھی, 4 مہینے میں 40 قرآن ختم کیا کرتی تھی, 4 مہینے میں 4 قرآن ختم کرتی تھی. اب تو عدت کا آخری مہینہ ہوتا ہے, اماں جان کے پاس اتنے بڑے کپڑوں کے تھان ہوتے ہیں. اللہ اکبر, بتا جس دن عدت سے فارغ ہوگی کون سا جوڑا پہنے گی. باپ کی قرآن خوانی کے اوپر بیٹیوں کے ہاتھ میں قرآن ہوا کرتا تھا, اب تو ماڈل کی تصویریں ہوا کرتی ہیں, کون سے ماڈل کے کون سے کپڑے پہنے گی. جاؤ کبھی قرآن خوانیاں آج سے 20 سال پہلے ہوا کرتی تھی, جچتی تھی کھجور کی گٹلیوں کے اوپر کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے, ہاتھوں میں سپارے ہوا کرتے تھے. اب تو قرآن خوانیاں بھی میرے عزیزوں ایسے ہوگی جیسے عقیقے کا پروگرام ہوا کرتا ہے, سالگرہ کا ہوا کرتا ہے. 400 بندہ روٹی کھا کے چلا جاتا ہے سال ثواب کی محفل میں, اور لوگوں کو پڑھنا تو دور کی بات ہے, جس کی پروگرام پہ ہے اس کے لیے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. فرمایا تو یوں تھا کہ باپ مر جائے, اولاد قبلے کی طرف منہ کر کے قبرستان میں بیٹھ جائے, اتنی دیر تک بیٹھ کے خدا کا قرآن پڑھے, اتنی دیر تک بیٹھ کے استغفار درود شریف پڑھے, جتنی دیر کے اندر اونٹ ذبح کیا جاتا ہے. رب اکبر کی قسم ہے, کتنی بد نصیبی کی بات ہے. اللہ اکبر. ادھر باپ قبر میں اتر رہا ہے, مٹی قبر پہ ڈالی جا رہی ہے, یہ بیانی کی دیروں والوں کو فون کر رہا ہے. نو قانون بتائے تھے رب العالمین نے ماں باپ سے بات کرنے کے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. خبردار ماں باپ سامنے آ جائے کبھی ان کے سامنے کندھے میں مٹکائیو, خبردار ماں باپ کو آنکھیں پھاڑ کے نہ دیکھیو, خبردار ماں باپ کے سامنے اپنی بھرو نہ چڑھائیو, خبردار ماں باپ کی بات کا جواب غصے میں نہ دیو, خبردار ماں باپ کے سامنے تو طلاق نہ کریو, خبردار ماں باپ کی بات کا انکار نہ کریو, خبردار ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا نہ ہوئیو, ماں باپ کو ہاتھوں میں اشاروں سے بات نہ کریو. میں بے نیاز ذات ہوں, اگر مجھے غصہ آ گیا ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے میں نے تجھے دیکھ لیا, میں اللہ ذلت کے اس کنویں میں تجھے پھینکوں گا, قیامت آئے گی تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا. کروڑ روپے کی لاہور میں مارکیٹ تو بنائی, دکان بنائی, اپنی اولاد کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کا ادب ہی نہیں سکھایا تو کیا سکھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, علی بتا تیرا بچوں کے ساتھ سلوک کیسا اور تیرے بچوں کا تیرے ساتھ سلوک کیسا. جاؤ آج جس گھر میں میرا عزیزو روٹی نہیں ملتی, عید کے دن کپڑے نہیں ملتے, پیر میں جوتی کوئی نہیں, میرے عزیزو ڈرائی فروٹ تو دور کی بات ہے, سوکھی روٹی جس گھر میں میسر نہیں, اولاد جھولیاں پھیلا پھیلا کے ماں باپ کو کیسے کوسنے دیتی ہے. تیرے تو چنگا فلانا پیو ہے, وہ تو چاچے دے پتروں نے دیکھ لے, وہ گل کرتے نے پیو پوری کر کے دینا ہے, ساڈا تے اللہ کرے اس طرح پیو ہی نہ ہوتا. یہ گھر میں تانے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا تیری اولاد کا تیرے ساتھ کیا سلوک ہے.
بس اتنا کہنا تھا، حضرت علی رونے لگ گئے. فرمایا میں اپنے بچوں میں حسن کا ذکر کروں کہ حسین کا ذکر کروں؟ کہ حسن کے بارے میں بتا پڑا ہے تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے زندگی گزر گئی علی کی، آج تک میرے بچے نے آنکھیں کھول کے مجھے نہیں دیکھا ہے. کبھی میرا بچہ میرے برابر آ کے نہیں بیٹھا، میری جگہ خالی ہو میرا بچہ کبھی میری خالی جگہ پہ نہیں بیٹھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے کہنے لگے، فرمایا جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں میرا حسن میری موجودگی میں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرے پیر کا سایہ میرے باپ کے سر کے اوپر نہ آ جائے. بابو جی اب کون سا انتظار کر رہے ہو؟ میں لڑکوں کی بات نہیں کرتا، جب گھر کے اندر یہ ماحول ہو جائے باپ کو دیکھ کے بیٹی ٹانگیں چھوڑی کر کے لیٹی رہے تو پھر بھی تجھے نیند آئے، مجھے تو تیرے پہ حیرت ہوتی ہے. ماں کی موجودگی کے اندر بیٹا باپ کو یوں کر کے گھور کے دیکھے، کب بہت بس کر امی ابو نو سمجھا لے. ماں کیا کہے، ویکھیا اس دن دا میرے انتظار تھی، ہن میرے بدلے پتر لین گے، تجھے تو نہیں گڑ جانا چاہیے، مر جانا چاہیے، جا نہر میں جا کے چھلانگ لگا، تجھے زمین پر جینے کا حق کوئی نہیں. اللہ اکبر. تیری عزت کو گھٹانے کے اندر اللہ اکبر اس نے ساتھ دیا جس کو پھولوں والی گاڑی میں سجا کے گھر لے کے آیا. جس دن یوں کر کے تجھے باپ نے دیکھا چاہیے یہ تھا، اولاد نے دیکھا مت تھپڑ مار کے منہ لال کر دیتی، کوئی لکڑی موٹی پڑ کے گردن کمر کا توڑتی. خبردار میرے ہوتے ہوئے اس کی طرف انگلی اٹھانے کی تیری جرت کیسے ہوئی؟ یہ ہے تو میں ہوں تو یہ ہے. خبردار تیرے جیسے میں لاکھ اس کی جتی پہ قربان کر دوں، مجھے تیری جوانی تیری تنخواہ کی کوئی ضرورت نہیں، نکل باہر یہاں سے. اگر میری مائیں بہنیں سو رہی ہیں، اگر تم نے اپنی اولاد کے ہاتھوں اپنی شوہر کی ناقدری کرائی تو اس کے جانے کے بعد قدر تیری بھی نہیں کریں گے. تیرے جنازے اٹھیں گے، جنازے کی چرپائی پہ لکھا ہوگا چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی. امی میری ہے، امی میری ہے، امی میری ہے، پھر فون کر کے کہتے ساری میری ہے تیری کو نہیں لگتی. لوکاں دے ماپے تے مر جاندے نے، ساڈے تے مردے بھی کوئی نہیں. انہاں دی کریے انہاں دی نہ کریے، پھر رب ناراض. انہاں دی نہ کریے اسی کتھے جائیے، کیڑے کھو کھاتے لگ جائیے، کتھے ٹکرا مارے. جب یہ اولاد کے کڑوے بول سہانے خوابوں میں آنے شروع ہو جائے تو پھر موت تو مانگنا حرام ہے. اتنی تو دعا کر سکتے اللہ عزت کے ساتھ اٹھا لے، جوتیاں پڑے گی تب اٹھائے گا. نہیں یقین آتا سو اپنے علاقوں کی جاؤ، ہر وقت پورا چلے جاؤ، مغل پورا باغ پورا چلے جانا. عزیزوں گلیوں کے تھلوں پر بوڑھے ماں باپ بیٹھے نظر آئیں گے، انہیں گھر میں گھسنے کی اجازت کوئی نہیں. ابو جی ہنے فرش توتا تو گندی جتی لے کے تسی آ گئے ہو، امی جی اتنے بہ جاؤ، تسی مینوں دسیا کرو نا، فرج کھولنا مینوں دسیا کرو، تانوں نہیں پتا یونٹ ڈگدا ہے. پھر یہ بار میرے لوگ گلیوں کے تھلوں پہ بیٹھے ہوں گے، آواز لگے گی کیا؟ پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے ہور.